بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، 4 نئی اہم خبریں جو پچھلے 5-6 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ بہت ہی اہم خبریں ہیں۔ میر پور جلسہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بڑے اعلان۔ نواز شریف کے وعدوں اور آزاد کشمیر کی ترقی کا نیا روڈ۔ آزاد کشمیر کے شہر میر پور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ عوام کا غیر معمولی جوش و خروش اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں بھرپور عوامی حمایت حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظفر آباد میں بارش اور میر پور میں شدید گرمی کے باوجود ہزاروں افراد کی شرکت نے مخالفین کو واضح پیغام دے دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ خود کونسل خون اور خاندان کے اعتبار سے کشمیری سمجھی جاتی ہیں اور آزاد کشمیر کی ترقی کو اپنی ذمہ داری تصور کرتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اپنے آپ کو کشمیری خاتون کہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں، جدید انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں مزید کام کی ضرورت ہے۔ میر پور کے علاقے میں مریم نواز صاحبہ کا اعلان ہے کہ میر پور کے علاقے میں کافی ایسے کام ہیں جن کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہونے پر میر پور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے منصوبے پر کام کیا جائے گا، جبکہ میر پور کے لیے 10 الیکٹرک بسیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جاری کامیاب منصوبے جن میں اپنی چھت، اپنا گھر، ستھرا پنجاب، اسکول آف ایمیننس، کلینک آن ویلز، کسان کارڈ، راشن کارڈ، سیف سٹی اور دیگر عوامی فلاحی پروگرام شامل ہیں۔ آزاد کشمیر تک بھی توسیع دی جائے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ سیاحت کے فروغ سے آزاد کشمیر کی معیشت مضبوط بنائی جا سکتی ہے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف نے ہمیشہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کیے ہیں اور آئندہ بھی ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، لوڈ شیڈنگ کے خاتمہ کیا اور ملک بھر میں بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں لاکھوں افراد کو صحت، رہائش، روزگار اور دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ یہی ماڈل آزاد کشمیر میں بھی نافذ کیا جائے گا۔ جو پنجاب کو انہوں نے سہولتیں فراہم کی ہیں، ان کا مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے علاقے میر پور میں بھی وہی سہولتیں فراہم کریں گی۔ اپنے خطاب کے اختتام پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کشمیری عوام بالخصوص بیرون ملک مقیم کشمیریوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں تاکہ آزاد کشمیر میں سڑکوں، اسپتالوں، تعلیمی اداروں اور دیگر بنیادی سہولتوں کی منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، آزاد کشمیر کی تقدیر بدل جائے گی اور ترقی ہر علاقے تک پہنچے گی۔ آزاد کشمیر میں مخالفین کی کانپے ٹانگ گئی، کشمیر کے وارث آ گئے۔ مریم نواز کا بھی بلاول بھٹو پر شدید رد عمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے مخالف جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین کی دوڑیں لگ گئیں اور کانپے ٹانک رہی ہیں۔ یہ بلاول بھٹو کا جو مشہور ڈائلاگ تھا، کانپے ٹانک گئی ہے، تو ان پر بھڑک پڑی مریم نواز صاحبہ۔ مخالفین کی دوڑیں لگ گئیں اور کانپے ٹانک رہی ہیں، لیکن اب کشمیر کے اصل وارث آ گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کے سلسلے میں میر پور میں مسلم لیگ نون کے جلسے میں خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ میر پور کی گھن گرج
بتا رہی ہے کہ شیر آ نہیں رہا، شیر آ چکا ہے۔ مظفر آباد میں ہزاروں افراد نے بارش میں کھڑے ہو کر نواز شریف کی تقریر سنی، جبکہ آج میرپور میں گرمی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں میرپور باہر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے مخالفین کی دوڑیں بتا رہی ہیں، ان کی جو کانپے ٹانک رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں، وہ خود بول رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کی بازی آزاد کشمیر کی عوام کی مدد سے جیت لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مظفر آباد سے جلسے میں کہا ہے کشمیر کی بیٹی ہوں تو لوگوں کو اس کی اتنی تکلیف ہوئی، جو نسلاً خون اور خاندان اور دل سے کشمیری، سوچ بھی کشمیری، دماغ بھی کشمیری، روح بھی کشمیری، اور میں خود بھی کشمیری، میں اپنے آپ کو کیوں نہ کشمیری کہوں۔ میں آج میرپور یا کشمیر نہیں، اپنے باپ دادا کے گھر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے میرپور کے علاقے میں نہیں، اپنے باپ دادا کے گھر میں آئی ہوں۔ مریم نواز نے کہا کہ مریم کے والدین، دادا دادی اور نانا نانی بھی کشمیری ہیں اور محاورتاً نہیں خون سے کشمیری ہیں۔ آپ کے جذبے میں نظر آ رہا ہے کہ اب کشمیر کے اصل وارث ہم لوگ نون لیگ کے کشمیری ہیں۔ طاقت کے نشے میں اپنی ہی نہتی عوام پر گولیاں چلانا کھلی دہشت گردی ہے۔ مولانا فضل الرحمان 29 جولائی 2026 جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ، یہ نئی خبر ہے، بالکل 3 یا 4 گھنٹے پہلے کی خبر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی 29 جولائی 2026 جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آزاد جموں کشمیر میں پیش آنے والے حالیہ واقعات پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کشمیری عوام پر مبینہ فائرنگ اور تشدد کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کے نشے میں مدہوش قوتوں کی جانب سے اپنے ہی نہتی عوام پر فائرنگ کھلی دہشت گردی۔ انہوں نے مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون پر الزام لگایا ہے کہ وہ کھلی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ایسے اقدامات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آج کشمیر کاز کو دفن کیا جا رہا ہے۔ حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنا عوام کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان بتا رہے ہیں کہ یہ جو سرعام قتل ہو رہے ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے میرپور کے علاقے میں، انہوں نے کہا کہ اس پر عوام ایکشن لے اور عوام اس پر بات کریں، باہر نکلیں۔ کیا عوام کو اپنی بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ جمعیت علماء اسلام فے نے ابتدا ہی سے کوشش کی ہے کہ معاملات کشیدگی کی اس نہج تک نہ پہنچے، تاہم ریاستی اداروں نے صورتحال کو سنجیدگی سے نہیں لیا، جس کے باعث حالات مزید خراب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آج کشمیری عوام نے مبینہ دھاندلی زدہ انتخابات کو مسترد کر دیا ہے۔ عوام کے سیاسی اور جمہوری حقوق کو نظر انداز کرنا مسائل کا حل نہیں، بلکہ اس سے بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا ہے۔ حقوق مانگنے والوں کو آخر کب تک غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا جاتا رہے گا؟ ریاست فوری طور پر مبینہ ظلم و زیادتی کا سلسلہ بندی کرے اور عوام کو پرامن اور جائز احتجاج کا آئینی حق فراہم کیا جائے۔ اپنے بیان میں مولانا فضل الرحمان مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے اس مبینہ ظلم و بربریت کے خلاف اپنی کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کی جمہوری جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حالیہ واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ امریکہ کو ایران جنگ میں کون پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ٹرمپ کا بڑا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ انہیں جنگ میں الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہیں نیتن یاہو کی
معلومات کی ضرورت نہیں۔ اگر اسرائیل کے پاس ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق کوئی معلومات ہیں تو وہ انہیں نہیں بلکہ دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ امریکہ جنگ میں ہی مبتلا رہے۔ نیتن یاہو پر الزام عائد کیا ہے ٹرمپ نے کہ وہ امریکہ ہر کسی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہے، امریکہ جنگ میں شامل رہے، اسی لیے وہ ایران سے متعلق معلومات دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ایران پر گزشتہ رات سخت حملے کیے، آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ کوہ گولان کے مقام پر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، امریکہ ایران کے جوہری مراکز کو پہلے ہی تباہ کر چکا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو کوہ گولان کو بھی آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی ملاقاتیں متوقع ہے۔ خیبر ایجنسی کے مطابق نیتن یاہو اس ملاقات کے دوران ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق معلومات ٹرمپ کو فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔